بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہوا یہ کہ جب پی ڈی ایم بنائی گئی تو پی ڈی ایم کے اندر حکومت جب ان کو دی گئی تو آج صورتحال یہ ہے جو میں نے پلس مائنس کیا ہے۔ تو اگر آج آپ کہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے تو جو شہباز شریف صاحب ہے وہ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ کنفرم بات ہے۔ ایک اچھے خاصے مارجن کے ساتھ تقریباً 25-30 سیٹیں کم ہو چکی ہیں، یہ کنفرم رپورٹ ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، یہ بات بھی کنفرم ہے کیونکہ وہ ایسے نہیں آتی۔ اب اس میں گزارش یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے وزیر خارجہ کی پوسٹ لی اور انہوں نے اپنے دورے شروع کیے، اور کہنے والے ازراہ مذاق کہتے ہیں، ازراہ تفنن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کا دورہ بھی کر لیا جو نقشے میں موجود نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں وہ مریخ کی بات کر رہے ہیں، کیسی بات، شیخ رشید نے بھی ایسی کوئی ٹونٹ کی ہے۔ تو 12 دورے ان کے ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہمیں بتایا یہ گیا کہ وہ اپنی جو مارکیٹنگ ہے یا اپنی جو جگہ ہے وہ بنا رہے ہیں، میل جول کر رہے ہیں، یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہار کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو چاہے ایک عام گھر ہو یا ہمارے یہ سیاستدان ہو، بہار کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بلاول بھٹو کو جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، اور ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے این او سی جاری کر دی ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کیوں پسند کیوں؟ تو اس میں یہ کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سافٹ انسان ہے، نئے انسان ہے، نوجوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سخت بھی نہیں ہیں اور آپ ہمیں جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ سے بات کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو جن لوگوں سے بات کرنا آسان ہوتا ہے ان کو پوسٹ مل سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہباز شریف کو رکھا گیا ہے، پہلے شہباز شریف نمبر 1 پہ تھے، اب بلاول بھٹو نمبر 1 کے اوپر ہیں۔ بلاول بھٹو نمبر 1 پہ کیسے آئے؟ جب لابنگ کی گئی اس بات کے اوپر کہ شہباز شریف کے پاس بیک اپ کے اوپر سپورٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جب جیسے ہی الیکشن شروع ہوں گے تو کاف لیگ والے جو بھی پارٹی ہے وہ غائب ہو جائے گی، جہانگیر ترین لے کر اندر سے کچھ اور غائب ہو جائیں گے، نون لیگ اکیلی رہ جائے گی، پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، انہوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، خیمہ زن ہے، اے این پی غائب ہو جائے گی، مولانا غائب ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم غائب ہو جائے گی، باپ پارٹی غائب ہو جائے گی، تو نون لیگ نے کیری کسے کرنا ہے؟ تو یہ تمام مسئلہ آئے گا ان کے ساتھ۔ اور جو سب سے بڑا گروپ بننے جا رہا ہے، آپ کو میں انفارم کر دوں، اور وہ بڑا گروپ ہے آزاد ارکان کا۔ آزاد ارکان یہ ہوں گے کہ وہ کوئی بھی بیگیج کلیم نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جس نے جو اچھا کیا جو برا کیا وہ اس کے ساتھ ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں ہم۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آزاد ارکان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آزاد ارکان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچیں گے نا، کیونکہ جب وہ آ جائیں گے تو اپنی آزاد کی تو کوئی پرائم منسٹرشپ نہیں بنتی نا، آزاد کی تو کوئی چیز نہیں بنتی، تو لہٰذا انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کون۔ اب مان لیجئے فار ایگزامپل اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے تو وہ بہترین موقع ہوگا کہ جو آزاد ارکان کا بڑا گروپ ہوگا 25, 30, 35 لوگوں کا، اس کو آپ ایک ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر آگے پیچھے تو سننے میں آ رہے گا خزانے کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اپنے پرائیویٹ خزانے، پاکستان کا خزانہ نہیں، پاکستان کے خزانے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے خزانے میں اگر ہم بات کریں تو مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو مفتیٰ اسماعیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پلس مائنس کر لیجئے، آپ جب جتنے بھی پیسے آپ کے ہیں جب آپ بانٹ دیتے ہیں اور جو آپ نے دینے ہیں وہ دے دیتے ہیں تو آپ -300 ارب روپے پہ آ جائیں گے۔ مطلب بجٹ کا پہلا دن ہوگا، آپ پیسے بانٹ چکے ہوں گے، تو جب آغاز ہوگا، مطلب میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے 1 لاکھ روپے، تو جب 1 لاکھ ملتی ہے تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ کے اوپر تو 1,30,000 کا قرضہ ہے، تو یا قرضہ ہے یا دینے ہیں لوگوں کو، جو دینے بعد لین دین ہوتا ہے، تو 1,30,000 قرضہ آپ کیسے دیں گے؟ آپ 1 لاکھ پورے دے دیں گے تو جو پیسہ ہے وہ اپنا 30,000 وہ رک جائے گا۔ وہاں سے آپ نے 1 سال شروع کرنا ہے۔ تو خاقان عباسی نے کہا کہ آپ کو اس طریقے سے ملک شروع کرنا ہے، تو جو آنے والی حکومت ہوگی انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی یہ چلے گی ہی ادھار پہ، یعنی کہ ادھار لیں گے تو ملک چلے گا، ادھار لیں گے تو قرضہ دیں گے، ادھار لیں گے تو جو سود ہے وہ دیں گے، اب چاہے حکومت کسی کی بھی آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ریلیف والا لفظ جو ہے نا وہ آپ بجٹ سے نکال دیں، اور ہماری حکومت روز ہی کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر صبح پوچھتی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پیغام آیا، کوئی خط آیا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آخری میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انس نواز کی۔ انس نواز جو ہیں اس ٹائم وائرل ہیں اور فری لانس جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ یہ وہ رپورٹر ہیں
جن کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کل اور ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں جب یہ تھوڑ پھوڑ ہو رہی ہے پورے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پر لوگ تھے مشتعل تھے، غصے میں تھے، عمران خان کو لے کر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، غصے میں بہت تھے، مگر ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ترتیب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا کہ وہ ان سے کہے کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خیال سے، ان کے خیال سے، انس نواز کے خیال سے ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم دھرنا دیں گے، ہم سڑکیں بلاک کریں گے اور جو بھی ان کا معاملہ ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے جو کہ ہٹ کے تھے، الگ قسم کے لوگ تھے جو ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کام کریں، ہم کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں، ہم جی ایچ کیو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ درمیان میں کسی نے ان کو، کیونکہ عام آدمی کو ان راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ جی ایچ کیو چلیں گے تو جیسے فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں، میں لاہور آتا رہتا ہوں، لیکن لاہور کے اندر یہ جو جناح ہاؤس ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں کبھی گزرا ہوں گا نہیں گزرا ہوں گا، مگر میرے علم میں نہیں۔ اگر آپ مجھے بولیں گے لبرٹی پہ کھڑے ہو کے کہ آپ نے جناح ہاؤس جانا ہے تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ میرا آنا جانا رہتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میرے دماغ میں آئے گا۔ تو اگر کوئی، جب تک مجھے کوئی آگے میرے نہیں لگے گا کہ میں تمہیں لے آتا ہوں پہنچا دیتا ہوں، تب تک مجھے نہیں پتا ہوگا۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے عام حالات میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا غصے میں بہت تھے، بالکل دماغ پھٹ رہا تھا ان کا، لیکن یہ دماغ میں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے موو کس طرف کرنا ہے۔ کہتے ہیں باقاعدہ موو کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر جب وہ پہنچے تو یہ صاحب جو ہیں یہ اپنی بہت ایکشن کے ساتھ اپنی فری لانسنگ کا انجام دے رہے تھے، چینل کے لیے کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے ان کو اندر موجود تھے جو اس میں حصہ لے رہے تھے آگ لگانے میں، تمام چیزوں میں۔ اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ کیمرہ کو ویڈیو ضائع کریں۔ انہوں نے کہا میں ویڈیو ضائع کر دیتا ہوں، تو ایک بیچ میں بولتا ہے کہ آپ ویڈیو ضائع کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ ریکور مارو گے اس کو، آپ کارڈ دے دو، ٹھیک ہے نا۔ پھر بعد لے دے ہوئی کارڈ لے لیا، کارڈ کو جلایا گیا باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، کارڈ ضائع کیا گیا۔ کہتے ہیں وہ ویڈیوز میرے پاس نہیں ہے لیکن ان کی شکلیں اس میں آ گئی تھیں، آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتے وہ لوگ، لیکن وہ نکال دیا انہوں نے وہاں سے۔ ایک بہت ہی چھوٹا موٹا کلپ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں وہ دکھا سکتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، جہاں سے وہ پروو ہو جاتا ہے۔ باقی باتیں ہیں ویڈیو آڈیو کی، آڈیو ویڈیو تو ہمارے یہاں پر پتہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو کہتے یہ ان کا خیال یہ ہے، ان کے انس نواز کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوئی ان کے ساتھ، جس طرح کارڈ لیا گیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر وہ اپنی شکلیں دکھاتے ہیں، اپنی ویڈیو خود بناتے ہیں کہ دیکھیے میں نے کتنی وہ کیا نا، ایکٹیو تھا میں۔ جس طریقے سے وہاں پر آپ نے دیکھا کوئی لڑکا بول رہا ہے کہ جی میں مور اٹھا کے لے گیا، کوئی کیا، تو وہ بڑے فخر، اس میں بڑی گرمجوشیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر اتنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا کہ مجھ سے ریل لے لینا، میری اپنی ویڈیو ضائع کرنا، اس کو ختم کرنا، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو ریکور ہو سکتی ہے، اس کو واپس سے لینا، یہ تمام چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بقول انس نواز کے یہ پری پلان تھا۔ وہ کہتے ہیں پری پلان تو تھا، کس طرف سے تھا، کس نے کیا، کیسے، کس نے مینج کیا، یا کون اس کے پیچھے انوالو تھا، کوئی ماسٹر مائنڈ تھا کہ نہیں تھا، یا کیا تھا، اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، ابھی تو پتہ نہیں چل سکتا۔ کون استعمال ہوا، کس نے استعمال کیا، کون درمیان میں آ گیا، کس نے بھڑکایا، کس نے بھڑکانا ہی تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں انس نواز کے ساتھ اگر مزید بات کی جائے یا ان کو بلایا جائے اور ان کو ٹرائل کیا جائے تو شاید کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن چہرے بہرے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ ایسا کچھ ہوا اور لوگوں کو مشتعل کیا گیا۔ بہرحال جو بھی کچھ بھی آگے میرے علم میں آئے گا اس بارے میں، کسی بارے میں بھی، کیونکہ بہرحال ہم اس بات کی فکر تو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر نہیں بھی کہا ہوتا تو ہر ملک کی ایک ریڈ لائن تو ہوتی ہے۔ جیسے کیپٹل ہل کو کہاں معاف کیا امریکہ نے، اس طریقے سے ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں ان تمام واقعات کو جو کہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تو ہم کبھی بھی پار کرنے نہیں دیں گے۔ یعنی کہ اگر کبھی زندگی میں کبھی بھی اگر نون لیگ نے حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر تو کس نے معاف کیا؟ آج تک کسی نے معاف نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں غلط ہوا تھا، تو لہٰذا غلط کو غلط ہی کہنا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو معاملات ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اس کے اندر گھس کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ سزا ہر ایک کو ملنی چاہیے جو بھی سزا کا مستحق ہے، یہ ضرور ہے۔ تو باقی جو بے گناہ ہیں انہوں نے بری ہونا ہے، اور جو گناہ گار ہیں وہ سزا ملنی ہے، اس میں تو آپ کو اور مجھ کو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔